بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ تبارک تعالیٰ نے ماہ سیام عطا فرمایا ہے۔ ہم میں سے کسی شخص کو نہیں معلوم کہ آئندہ رمضان یا آئندہ موجودہ رمضان کے دنوں کو ہم حاصل کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ ہم میں سے کسی شخص کو نہیں معلوم کہ اس کی زندگی وفا کرے گی نہیں کرے گی، توفیق ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ اس لیے میں اس سلسلے میں آپ تمام ہی ناظرین و سامعین کے توجہ اس بات کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ رمضان میں پیسہ خرچ کرتے ہیں لوگ، اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں۔ رمضان میں خرچ کرنے کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ لوگ زکوٰۃ کی رقم اپنے جو ان کے اوپر واجب ہوتی ہے اور وہ مالک نصاب ہوتے ہیں، سونا چاندی ان کے پاس ہے، سونا چاندی کے زیورات ان کے پاس ہیں، بینک بیلنس ان کے پاس ہے، یا تجارتی سامان ان کے پاس اتنا ہے کہ جو نصاب کو پہنچتا ہے اس کی بنا پر وہ اپنے آپ کو مالک نصاب سمجھ کر کے خدا کی خوشنودی کے لیے وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے زکوٰۃ کا تذکرہ 32 جگہوں پر کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں جو زکوٰۃ فرض کیا گیا ہے اور جس کی ہدایت خدا کے طرف سے کی گئی ہے، اس کے مقابلے میں ایک اور چیز ہے جو بندہ اپنے اوپر فرض کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں انفاق۔ زکوٰۃ اللہ نے فرض کیا، ضابطہ اس کا چلے گا۔ انفاق بندے نے اپنے اوپر لازم کیا، اس کے لیے ضابطہ اس کے طرف سے ہوگا۔ انفاق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 81 مقامات پر اس کا کسی نہ کسی طور پر تذکرہ فرمایا ہے۔ تو ایسی صورت میں دونوں میں بنیادی جو فرق ہے وہ فرق کو واضح رہنا چاہیے کہ زکوٰۃ اللہ نے فرض کیا، ضابطہ اس کا چلے گا، اس لیے کہ اسی نے دیا ہے، اسی کا قانون چلنا چاہیے، دولت اسی کی دی ہوئی ہے، لہذا اسی کی کار فرمائی ہونی چاہیے۔ انفاق کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ زکوٰۃ دینے کے بعد جو فرض ہے، اس زکوٰۃ دینے کے بعد اگر تم اپنی طرف سے اللہ کی رضا اور اس کے خوشنودی کے لیے خرچ کرو، اس کو انفاق کہتے ہیں، جس کا تذکرہ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طور پر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان دونوں کے سلسلے میں جو بات فرمائی ہے وہ یہ کہ زکوٰۃ دینے کے لیے حولان حول شرط ہے۔ اتنے پیسے اتنی جائیداد پر 1 سال گزر جائے۔ وہ 1 سال کسی وقت بھی گزر سکتا ہے، وہ جنوری میں بھی گزر سکتا ہے، وہ اگست میں بھی 1 سال گزر سکتا ہے۔ جب اس کو کہتے ہیں شریعت کی زبان میں حولان حول۔ حولان حول جب ہو جائے، 1 سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ واجب ہونے کے لیے، فرض ہونے کے لیے ظاہر ہے کہ جس وقت جو چیز فرض ہو اس کو اسی وقت ادا کرنا چاہیے۔ لیکن عام طور پر ایک سوچ ہے مسلمانوں کی، جو سوچ قابل اصلاح ہے اور اس پر توجہ کرنی چاہیے، کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، غیر رمضان میں نہیں۔ رمضان سے پہلے فرض ہوا، اس کو تاخیر کر دی، معلوم یہ ہوا کہ ان کو موقع نہیں ملا، کسی وجہ سے زندگی نے وفا نہیں کی، تو گویا کہ ان کے ذمے زکوٰۃ واجب رہ گئی اور ایک فریضہ کو چھوڑ کر کے دنیا سے وہ رخصت ہوئے، یا وہ مال ان کے پاس نہیں رہ گیا۔ اس لیے عقلی تقاضا یہ ہے کہ جس وقت جو چیز فرض ہو اس وقت وہ چیز ادا کر دی جائے۔ جہاں تک سنت اور نوافل کا تعلق ہے اور انفاق کا تعلق ہے، اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی نصاب نہیں مقرر کیا ہے۔ وہ انسان کے اوپر، بندے کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، انفاق کرنے والے کے ثوابدید کے اوپر اس کا انحصار ہوتا ہے۔ اس کے لیے نصاب جب نہیں ہے تو وہ زیادہ اسے خرچ کرے، وہ کم سے کم خرچ کرے، وہ جیسا خرچ کرے گا ویسے اس کو اجر ملے گا، ویسے ہی اس کے نام اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ یہ دونوں بنیادی فرق ہیں۔ اس کے لیے بنیادی فرق کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی پیش نظر رہے،
جو فرائض ہیں ان کے لیے اعلان اور اظہار مطلوب ہے۔ نماز 5 وقتہ جو فرض ہے تو اس کے لیے باقاعدہ اذان دی جاتی ہے، مسجدیں تعمیر کری جاتی ہیں، وہاں جماعت سے نماز پڑھی جاتی ہے اور اس کا اہتمام کیا جاتا ہے چونکہ وہ فرض ہے۔ لیکن نوافل کے لیے، سنن کے لیے اذان نہیں دی جاتی ہے، سنن کے لیے کوئی اعلان نہیں کیا جاتا ہے، سنن کے لیے مسجد نہیں بنائی جاتی ہے، بلکہ سنن کے لیے اور نوافل کے لیے مطلوب یہ ہے، مقصود یہ ہے، اچھا یہ ہے کہ گھر میں سنن اور نوافل کی ادائیگی کی جائے۔ سنن اور نوافل کی کوئی تعداد مقرر نہیں کی گئی کہ اتنی ہی رکعت، فرائض کی تعداد مقرر کی گئی لیکن سنن اور نوافل کی کوئی تعداد مقرر نہیں کی گئی۔ ٹھیک اسی طریقے سے جو مالی عبادات ہیں اس کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بتایا کہ نمبر 1 یہ ہے کہ جس وقت فرض ہو، وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، یہ اس کا حکم ہے، اس کو ادا کر دینا چاہیے، یہ اس کا حکم ہے۔ ظاہر ہے کہ جو اس کے حکم کی تعمیل کی جائے گی اور جتنے خلوص کے ساتھ کی جائے گی، جتنے پابندی کے ساتھ کی جائے گی، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اجر و ثواب میں اسی انداز سے اضافہ فرمائیں گے۔ اگر اس کو انفاق کے تعلق سے، تو انفاق کا تعلق سال بھر بھی کر سکتا ہے، اور رمضان میں جب انفاق کرے گا تو اس کا ثواب بڑھے گا، اس کا ثواب کبھی 10 گنا معلوم ہوا، کبھی 40 گنا، اور کبھی 70 گنا، اور کبھی اور زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ تو ایسی صورت میں یہ غلط فہمی ہمارے ذہنوں سے نکل جانا چاہیے کہ زکوٰۃ کے دینے کا جو مہینہ ہے وہ رمضان ہے، رمضان نہیں بلکہ وہ وقت ہے جب وہ اس کے اوپر سال گزرا ہے۔ اور انفاق کے لیے البتہ رمضان کے مہینے میں یہ بات طے کی گئی کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس وقت ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ غیر رمضان میں تو انفاق جن پر کیا جانا چاہیے ان کی تعداد تھوڑی ہوتی تھی، ان کو کم ہی اس بات کی ضرورت، لیکن آج تو لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ جو چند لقمہ روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، چند روپیوں کے لیے پریشان ہیں، دوا علاج کے لیے پریشان ہیں، پیسہ نہیں ہونے کی بنا پر وہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، درد سے کرا رہے ہیں۔ ایسے موقع پر ہمیں انفاق کے دروازے کو کھول کر کے اپنے انفاق کے تعلق سے زیادہ سے زیادہ غریب اور محتاج لوگوں کے کام آنے کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی لیے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو تم کو دیا ہے، یہ تمہاری اپنی کمائی نہیں، تمہارا علم، تمہارا تجربہ، تمہاری ڈگریاں، تمہارے جو سندیں ہیں ان کی بنا پر جو تم کما رہے ہو، یہ تمہاری چیز نہیں ہے۔ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس بہت ساری ڈگریاں ہیں لیکن وہ روٹیوں کے لیے ترس رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو لکھپتی اور کروڑپتی بنا دیتا ہے کہ جن کے پاس کوئی ڈگری نہیں، کوئی تعلیم نہیں، کوئی صلاحیت نہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ان کو نوازتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ نے دیا ہے، لہذا جب اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے دینے کے لیے دونوں طریقے اختیار کرنا چاہیے۔ سال گزرے زکوٰۃ ادا کیجئے، وہ کسی بھی مہینے میں سال پورا ہوتا ہو، اور انفاق کیجئے۔ جب انفاق کا مطلب یہ کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کوشش کیجئے۔ یہ بات وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، یہ اپنے صدقات کو لوگوں پر جو خرچ کیا ہے، انفاق کیا ہے، اسے دے کر کے ان کے پر احسان نہ جتاؤ، بلکہ احسان تم اللہ کا یہ اس معنی کر تسلیم کرو اور مانو کہ مالک نے مجھے اوپر ہاتھ والا دے کر کے پیدا کیا ہے، میرے ہاتھ میں پیسے ہیں، اگر میں اس کی جگہ پر کھڑا ہوتا جو آج ہاتھ پھیلائے ہمارے سامنے اپنی محتاجی کے تعلق سے پیسہ مانگ رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے ہمیں بچا لیا، اس سے ہمیں محفوظ رکھ لیا۔ ہم دینے کے پوزیشن میں، وہ لینے کے پوزیشن میں اس کو ڈال دیا گیا ہے۔ اس کی شکرانے کے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو دے کر کے اور اس پر احسان نہ جتاؤ، اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ ارے بھائی تم فاقے سے تمہاری زندگی گزر رہی تھی اور تم کو ہم نے اتنا کھانے، تمہارے بچوں کے کپڑے لتے کا، تمہارے کھانے پینے کا، تمہارے دوائی علاج کا ہم نے انتظام کیا۔ وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، احسان اور اذیت سے اسے باطل نہ کرو، یہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اپنے سامنے رہنا چاہیے کہ قرآن نے بتایا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں اس کو دے رہا ہوں یا ان کے اوپر احسان نہیں، حق للسائل والمحروم، یہ ان کا حق تھا جو ہم نے ان کو پہنچا دیا، یہ میرا کوئی کارنامہ نہیں ہے بلکہ یہ ان کا حق تھا جو میرے پاس موجود تھا، ہم نے ان کا حق ان کو پہنچا دیا۔ جو مانگنے والے ہیں یا جو محروم ہیں یا جو قلاش ہیں ان کے کام
کام ہمارا پیسہ آ گیا، یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ایک بات اور بھی پیش نظر رہے، زکوٰۃ کے اعلان اور اظہار کے نتیجے میں وہاں اخفا نہیں ہے، چھپانا نہیں ہے، اور یہاں انفاق کے نتیجے میں چھپانا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلنے پائے۔ جو فضیلت اس کو بیان کی گئی ہے وہ فضیلت یہاں پیش نظر رہنی چاہیے۔ یہاں اس انفاق کے نتیجے میں چھپانا ہے اور زکوٰۃ کے نتیجے میں اسے دکھانا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی جانب سے فرض کیا گیا ہے۔ جو فرائض ہیں اس میں اظہار مطلوب ہے۔ ایک بات اور بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو چیزیں ہم کو دی ہیں انہیں کرنے کے لیے، اس کے کرنے کے سلسلے میں ہمیشہ اس بات کو لحاظ کرنا چاہیے کہ کہیں بھی ریا و نمود اور شرک کی کوئی کیفیت ایسی نہ پیدا ہونے پائے کہ کیا سارا کیا کرایا اکارت ہو جائے، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، فہرست میں نام چھپوانے کے لیے، رودادوں میں نام چھپوانے کے لیے کہ ہمارا بھی نام آ جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو، چاہے وہ اربوں روپیہ خرچ کر ڈالا ہو انہوں نے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا، اور حدیث کے روشنی میں ان کو کھینچ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔